دنیا میں اس وقت بنیاد پرستی کا مسئلہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انڈیا میں ہندوتوا کا اقتدار میں آنا، ماضی قریب میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی اور حال ہی میں افغانستان کی باغ دوڑ طالبان کے ہاتھوں میں آنا اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ دنیا بھر میں زور پکڑتے ہوئے اس رجحان سے پاکستان بھی کسی حد تک متاثر ہوا ہے۔ نتیجتاً شدت پسندی، عبادت گاہوں پر حملے، مذہب کی جبری تبدیلیاں اور امتیازی سلوک کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حال ہی میں کراچی کے ایک پرانے ہندو محلے میں ایک جنونی شخص نے مندر میں گھس کر مورتیوں کو نقصان پہنچایا۔ اس واقعے نے ہندو برادری کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ جس طریقے سے میں دیے چیتن کر رہی تھی، وہاں پاری پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ایک دم سے غصے سے آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کے سائڈ میں دھکا دے دیا اور پھر انہیں ایک ہتھوڑا لے کے مورت پہ مارا، چھوٹی مورت تھی ان پہ مارا، پھر بڑی مورت پہ مارا، پھر ایک تصویر پہ مارا، پھر میں نے مندر کے باہر آ کے چلاٹی وغیرہ شروع کری۔ میرا بیٹا تو ایک دم ڈر گیا تھا، ویسے بہت رویا بھی تھا۔ اس ٹائم پہ وہ بھی موجود تھا وہیں، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس نے دیکھا تو پھر فیور وغیرہ ہو گیا، تو بہت ڈر گیا تھا اور اتنا رو رہا تھا کہ سو بھی نہیں پا رہا تھا پوری رات میں۔ یہ مسئلہ صرف ایک کمیونٹی کے ساتھ نہیں، دیگر مذہبی اقلیتیں بھی اس صورتحال سے گزر رہی ہیں۔ ہم لوگ چرچ کی عبادت میں تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ دو مشکوک لوگ جو ہیں وہ بار بار گیٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو میں نے ہی روکا اور وہ چرچ کے گیٹ کے اندر 2 سٹیپ آ گئے تھے اور ان کو میں نے ہی روکا۔ میں نے کہا اس وقت چرچ ہو رہا ہے، آپ چرچ میں عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ اس وقت جو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرسچن گھروں کو تو ٹارگٹ کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ابھی یہ کرسچن چرچز کو بھی، عبادت گاہوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اس پوری جگہ پر ایک خوف و ہراس ہے۔ تو ہماری قوم تو ویسے بھی ڈرتی ہے، دیکھو ہماری قوم چھوٹی سی ہے، وہ ڈرتی ہے بیچاری، بولتی ہے یار یہ آ جائیں گے ہم کیا کریں گے، ہمارے بیوی بچوں کو لے کے کہاں بھاگیں گے۔ بابری مسجد میں ہمارے ساتھ کم ہوا، بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ، مگر ہم نے برداشت کیا، ہمارے بیوی بچے بچ گئے، ہم لوگ کو یہی بس، باقی ہمارا سامان کا ان لوگوں نے کھانا خراب کر دیا، سب کچھ کر دیا، مگر میں نے بولا چلو کر لیں تو ان کو، ہم اتنے سے آٹے میں پورا نمک ہے، ہم ان سے جیت نہیں سکتے، تو کوئی بھی واقعہ ہم لوگ ساتھ ہم لوگ حملہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں چوکی چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے ابتدائی 2 برس کے دوران مذہبی اقلیتوں کے 31 افراد قتل اور 58 زخمی ہوئے، جبکہ اگست 2019 سے فروری 2020 تک اقلیتوں کی 8 عبادت گاہوں پر حملے ہوئے۔ اس صورتحال نے مذہبی اقلیتوں کو عدم تحفظ کا شکار بنا کر اپنے ہی ملک میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے گھر بھیج دیا، ابھی وہ یہاں پر نہیں، تو ابھی وہ پڑھائی بھی وہیں سے ہی کر رہا ہے۔ پھر میں نے آپ کو پتا گھر بھی قریب ہے، پھر وہ باہر جاتا ہے، پھر ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ یہاں سے کہیں چلا ولا نہیں جائے، کوئی پکڑ نہیں لے ہوئے، اس طریقے سے پھر وہ بہن کے گھر ہی رہتا ہے۔ ڈر تو لگا رہتا ہے، بچی کو اسکول لینے جاتی ہوں تب بھی ڈر لگتا ہے، کبھی اس کی ہر ہفتے کبھی 2 دن کی چھٹی کراتی ہوں، کبھی ایسے بھی جاتی ہوں، اس طریقے ریگولر بھی نہیں بھی جاتی ہوں۔ میں تو ظاہر سی بات ہے نا، ڈرتی ہوں نا کہ وہ باہر نکل رہی ہے، تو زیادہ تر کبھی جیٹ کے گھر پہ چھوڑتی ہوں، کبھی بہن کے گھر پہ چھوڑتی ہوں، ایسا تو سوچتی ہوں، ایسا بولتی بھی ان کو کہ ایک دم سے کہیں دور چلے جائیں گے اپن، کہ یہاں پر رہیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک میں بسنے والے شہریوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی تھی، جبکہ پاکستان کا آئین بھی بنا کسی مذہبی، نسلی، صنفی اور علاقائی تفریق کے ہر شہری کو مساوی حقوق اور آزادی دیتا ہے، تاہم زمینی حقائق اس سے کچھ مختلف ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے پاکستان میں ابھی بھی حالات جو ہیں وہ کوئی بہتر نہیں ہے، خوش آئند نہیں ہے، بلکہ وہ تکلیف جو ہے وہ مائنورٹیز کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو خوف کی فضا ہے جنرلی مارجنلائز کمیونٹیز کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی وہ کیسے نہیں بڑھے گی؟ آپ مجھے بتائیے کہ میرے اوپر کوئی شخص الزام لگائے کہ میں نے جو ہے وہ قرآن کے صفحات کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ واقعات سنائی نہیں دیتے تھے کہ اس کو اٹھا کے جو ہے ٹانگ دیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قرآن ہے وہ سنجیدگی سے مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کو ان کی اپنی روایات، اپنے مذہب پہ کام کرنے دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی سنجیدہ قدم اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 2014 میں حکم دیا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے نیشنل کمیشن کے ساتھ ایک ٹاسک فورس قائم کی جائے، لیکن ان احکامات پر اب تک عمل ہونا باقی ہے۔ اسلام اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اور احادیث کے اندر یہ موقف ہمیں بتلایا گیا کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ من قتل معاہدا لم یریح رائحۃ الجنہ، کہ اگر کسی شخص نے جو غیر مسلم ہے ان کو قتل کیا، وہ ذرہ برابر بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، چاہے تعزیرات ہوں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے ان کا تحفظ ہو اور ان کی آبرو کا تحفظ ہو، ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اقلیتوں کا خیال رکھیں اور ان کو تحفظ دیں۔ کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس حوالے سے جو نا وہ شر پسندی پھیلاتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی عمل فعل کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔